السلام علیکم ناظرین، دس از یاسر خان لوکھڑی اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر خان لوکھڑی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی جس میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کر کے آپ ڈالرز میں اپنی ارننگ کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں یا نیا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے میرے سے سوال پوچھا کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس آخر ہوتی کیا ہے۔ اچھا، اس کو یوٹیوب پہ کافی ٹیکنیکل انداز میں لوگوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کیا بلا ہے۔ آج آپ کو ایک میں کہانی سناؤں گا، اس کہانی کے نتیجے میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے سادہ سے الفاظ میں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور ای کامرس کیا ہوتی ہے، اور کس طرح آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کو کر کے گھر بیٹھ کے ڈالرز میں اپنی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں یا انکم کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو آج میں کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ ایک ٹرو سٹوری ہے۔ ایک خاتون ہے ہینا اسپینسر، انگلینڈ کے شہر برمنگھم کی رہنے والی ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک پھولوں کا کاروبار شروع کیا جس میں وہ پھولوں کے گلدستے اور بکیز بنا کے وہ بیچتی تھیں۔ ایک چھوٹا سا انہوں نے اسٹور کھولا اور اس پہ انہوں نے پورا 1 سال محنت کی۔ 1 سال کی محنت کے نتیجے میں اوبویسلی کام بھی ان کا اچھا تھا، تو ان کو اچھی پذیرائی ملی اور وہ اپنی سیلز کو 3000 پاؤنڈ ماہانہ تک انکریز کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اچھا، اب ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ 3000 پاؤنڈ تک سیلز چلی گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی محنت مزید کی، جتنی بھی ایفرٹ کی، سیل 3000 پاؤنڈ سے مزید انکریز نہیں ہو رہی تھی۔ کافی پریشان رہی ہے نا۔ اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو کہ آن لائن ایک سٹور کھولو اور آن لائن سٹور کھول کے اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کرو۔ بیسیکلی آن لائن سٹور ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، ایک آپ ویب سائٹ بناتے ہیں اور آپ اس کے اوپر اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کرتے ہیں جو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس نے ویب سائٹ بنا لی، آن لائن سٹور بنا لیا، اور اس آن لائن سٹور کو اس نے مارکیٹ کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پیجز بنائے، جس میں بیسیکلی اس نے فیس بک اور انسٹاگرام پہ پیج بنائے، اور پھر اس نے اپنے جو اس کے پروڈکٹس تھے ان کے اشتہار بنائے۔ جیسے ہم ایک پوسٹ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں، اس نے ایک پوسٹ بنائی جس میں اشتہار بنا کے اس نے اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کیا انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ۔ اب ان پہ جب اس نے پوسٹ پہ ایڈ لگائے، اس ایڈز کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہینا اسپینسر کو بہت اچھی ریچ ملی۔ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ وہ برمنگھم کے ایک خاص علاقے میں اس نے اسٹور کھولا ہوا تھا، اس علاقے کے لوگ اس کے پاس آتے تھے بائنگ سیلنگ کے لیے۔ جب اس نے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر اشتہار چلایا تو اس سے کیا فرق پڑا کہ اس کی ریچ انکریز ہو گئی۔ نہ صرف پورے برمنگھم بلکہ پورے یو کے تک اس کا اشتہار کی ریچ گئی۔ لوگوں نے اس کو دیکھا، دوسرے شہروں میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک لڑکی ہے، یہ ایک سٹور ہے، یہ کام کر رہی ہے اور اس طرح سے اتنے اچھے بکیز یہ تیار کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کو آہستہ آہستہ سیل ملنا شروع ہو گئی۔ اب سیل کیسے ملنا شروع ہو گئی کہ جو اس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اشتہار لگائے، ہر اشتہار کے نیچے جو اس کا آن لائن سٹور تھا اس کا اس نے لنک دیا ہوتا تھا۔ لوگ وہ اشتہار دیکھتے تھے، اس لنک کو پریس کرتے تھے، اور اس لنک کو پریس کرنے کے نتیجے میں ساری کی ساری جو ٹریفک تھی وہ اس سٹور کی طرف ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی، ٹریفک جنریٹ ہوئی۔ تو فائدہ کیا ہوا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر کے، اشتہار چلا کے، انہوں نے پہلے تو اپنی ریچ کو برمنگھم کے ایک علاقے سے نکال کے پورے کے پورے یو کے تک پہنچایا، اپنے پیغام کو، اپنے میسج کو، اپنے پروڈکٹس کو پورے کے پورے یو کے تک پہنچایا۔ اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ لوگ جنہوں نے ان کے اشتہار کو دیکھا، جن کو وہ پسند آیا، انہوں نے اس لنک، اشتہار پہ دیے گئے لنک کو کلک کر کے ان کے سٹور تک وہ پہنچے۔ تو ٹریفک جنریٹ ہوئی اور بہت سارے لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کے سٹور، آن لائن سٹور تک گئے۔ اس ریچ کے انکریز ہونے اور اس ٹریفک کے جنریٹ ہونے کے نتیجے میں ہینا کو پورے کے پورے انگلینڈ سے سیلز آرڈر آنے شروع ہو گئے۔ جو ان کو ان کے آن لائن سٹور پہ سیلز آرڈر آتا تھا اس کو وہ تھرو کوریئر وہ ٹرانسپورٹ کروا دیتی تھی۔ اب یہ جو سارا پروسیس ہے جس میں ان کے سٹور پہ ٹریفک آئی، ان کے سٹور پہ لوگوں نے بائنگ سیلنگ کی، آرڈرز جنریٹ ہوئے، اور اس کے بعد ہینا نے وہ جو ڈیلیوری کی ان آرڈرز کی، اس کو ہم اپنی زبان میں فلفلمنٹ کہتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کو بائنگ سیلنگ سٹور کے اوپر جو ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو ڈیلیوری کی جا رہی ہے اور اس کے اگینسٹ جو پیمنٹ واپس ہینا کے پاس آ رہی ہے، اس سارے پروسیس کو ہم بولتے ہیں ای کامرس۔ اور اس آن لائن سٹور کی ریچ کو بڑھانے کے لیے،
اس کی ٹریفک کو انکریز کرنے کے لیے، لیڈز اور سیلز جنریٹ کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا کے اوپر مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، جو اشتہار بنائے جا رہے ہیں، جو پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں، اس سارے پروسیس کو ہم بولتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹور جس پہ ایک سال ہینا اسپینسر نے محنت کی اور 3,000 پاؤنڈ کی سیلز کو انکریز کر پائی، صرف 4 ماہ کے پروسیس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کی مدد سے ہینا نے اپنی سیل جو 3,000 پاؤنڈ کے اوپر رکی ہوئی تھی اس کو انکریز کر لیا 12,000 پاؤنڈ تک۔ صرف 4 مہینے میں اس نے 3,000 کی سیلز کو انکریز کر کے 12,000 پاؤنڈ پر منتھ کی سیل تک وہ لے گئی۔ اٹ از سو سمپل۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن بزنس آج کے دور میں کتنی آسانی سے آپ کو وہ ریچ دے سکتے ہیں، آپ کو وہ کلائنٹیل، وہ سیلز دے سکتے ہیں جو ویسے فزیکلی آج کے دور میں اس طرح سے کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ایون پاکستان میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو جن کے پاس کو ہنر ہے، فار ایگزامپل دستکاری ان کو کرنی آتی ہے، وہ سلائی کڑھائی کرنا جانتی ہیں، 5 6 7 سیمپل بنائیں، اپنے سیمپل بنا کے ایک آن لائن اسٹور بنائیں، اس پہ اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کریں، اپنی مہارت کو ڈسپلے کریں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو اپنی ریچ کو انکریز کریں۔ جس کو پسند آئے گا وہ ان کو آرڈرز دینا شروع ہو جائیں گے، ان کو گھر بیٹھے ہوئے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح لیٹ سے آپ ایک درزی گھر پہ بٹھائیں، آپ کو ڈیزائننگ آتی ہے، آپ کو کپڑے ڈیزائن آپ کر سکتے ہیں، آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں، ایک درزی گھر پہ بٹھائیں، ڈیزائنر بنیں، اپنے 5 7 8 سوٹ تیار کریں، آن لائن اسٹور پہ ڈسپلے کریں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں اور اپنی ریچ کو انکریز کریں اور اپنے کسٹمرز کو فائنڈ کریں۔ گھر بیٹھے ہوئے آپ کام شروع کر سکتے ہیں۔ پوٹری بہت سارے لوگ کرتے ہیں جس میں پاٹس بناتے ہیں، مٹی کے برتن آپ بناتے ہیں، بہت سارے ایسے ڈیزائنرز ہیں گھر بیٹھے ہوئے آپ وہ اس کا ایک اپنے پروڈکٹس کا اسٹور بنا سکتے ہیں۔ آپ شالمی جیسے ہول سیل مارکیٹ میں جا کے کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ ان کے پروڈکٹس لے سکتے ہیں اور ہول سیل پرائس میں شالمی سے لے کے آپ اپنے آن لائن اسٹور پہ ڈسپلے کر کے ریٹیل میں بیچ سکتے ہیں، بہت اچھا منافع ہے۔ اس کے علاوہ موبائل ایسیسریز کا بہت کام ہے، موبائل ایسیسریز آپ ہول سیل ہال روڈ سے لے کے ریٹیل کی پرائس پہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں آن لائن کے اوپر۔ آن لائن اس کنوینئنس بائنگ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنے موبائل سے ہی چیز پسند کریں اور اسی کا آرڈر پلیس کریں۔ آج کل یہ ٹرینڈ بہت انکریز ہو رہا ہے، میک اپ، جولری، ضرورت کی ہر قسم کی چیز آن لائن بک رہی ہے، سب کھلونے، کپڑے، سب کچھ بھی آن لائن بکتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب ایسا دور ہے جس میں آن لائن کی طرف اتنا سیلنگ کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، اس کا بہت اچھے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو آلریڈی چلے ہینا اسپینسر تو اپنا بزنس کر رہی تھی نا، آلریڈی اس نے آن لائن اسٹور بنا لیا۔ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے پاس بزنس نہیں ہے، تو آپ جیسے میں نے مثال دی، شالمی جائیں، کسی ہول سیلر سے ایک پروڈکٹ پسند کریں، اس کے ساتھ ہول سیل ریٹوں پہ سودا بنائیں اور اس کے بعد ریٹیل کریں آن لائن اسٹور کے اوپر۔ اس کے علاوہ آپ چائنا سے علی بابا، علی ایکسپریس، اتنی ساری ویب سائٹس ہیں، ان کے ساتھ اپنے اسٹور کو لنک اپ کر سکتے ہیں اور ان کے پروڈکٹس کو اپنے اسٹور کے اوپر ڈسپلے کریں اور اسی طرح سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر کے ان پروڈکٹس کی ایڈورٹیزمنٹ کر کے ان کی سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں اور ساری کی ساری سپلائی جو ہے وہ جو چائنیز اسٹور ہیں وہ فلفلمنٹ ساری وہ لوگ کر لیں گے۔ یہ اور آسان ہے، اس میں بہت اچھی آمدن کریٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ذرا بڑے بجٹ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس ایسا ہنر ہے جس کو بین الاقوامی مارکیٹ میں مارکیٹ کیا جا سکے، تو وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرق صرف کتنا ہے کہ آپ نے جو سوشل میڈیا اشتہار چلانے ہیں وہ آپ پاکستان کی بجائے آپ ویسٹرن مارکیٹس میں چلائیں گے، آپ انگلینڈ میں چلا سکتے ہیں، دبئی میں چلا سکتے ہیں، امریکہ میں چلا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ لیمپس تیار کریں، آپ یہ ہمارا جو نمک ہے کھیوڑا سے ملتا ہے، اس نمک کے لیمپس بنتے ہیں، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے ویسٹرن مارکیٹ میں۔ بہت سارے ایسے پروڈکٹس آپ چائنا سے سورس کر کے علی بابا سے آپ ان کو امریکن مارکیٹس میں بیچ سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کی چائنیز ہول سیل مارکیٹس میں پرائس $1، $1.25 یا سلائٹلی لیس دین $1 ہے، وہی پروڈکٹ امریکن یا ویسٹرن مارکیٹس میں $15 $20 میں بک رہے ہیں، اتنا مارجن ہے۔ تو اگر آپ اچھے بجٹ سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویسٹرن کنٹریز میں ڈالرز میں کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اچھے بجٹ کی ضرورت کیوں ہوگی، بیکاز جب ہم ویسٹرن
کنٹریز میں اشتہار چلاتے ہیں تو اس کی کاسٹ زیادہ ہے. وہی اشتہار جب ہم پاکستانی مارکیٹ میں یا لوکل مارکیٹ میں چلاتے ہیں تو وہ اس کی کاسٹ بہت کم ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ ویسٹرن کنٹریز میں مارکیٹ کر کے ڈالرز میں کما سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ وہی پروڈکٹ لوکل مارکیٹ میں بڑے لمیٹڈ سے بجٹ کے ساتھ مارکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ تو ہو گیا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس ہوتی کیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس آپ کیسے کر سکتے ہیں, ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, اور انتہائی آسان اور سادہ الفاظ میں, جیسے آج آپ کو ایکسپلین کیا, اتنے ہی سادہ اور آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. امید ہے آپ کو مزہ آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا اور آپ کی ویڈیو کو پسند کرنے کا.